الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا فرمایا۔ ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کروں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب تب تو بہت زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ناشکری سے بچنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نرالے انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں اس کو صحیح سالم، صحیح جگہ پر، صحیح مناسب انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اب ہر انسان کو دیکھا جائے، ہر انسان آئینے کے سامنے جاتا ہے تو اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں۔ ماں بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پیارا میرا ہی بیٹا ہے۔ تو ہر انسان آئینے کے سامنے جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی اچھا اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو انسان کی تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بنائے۔ تو احساس کب ہوگا؟ انسان کو اپنے اندر احساس تبھی پیدا ہوگا جب اپنے اندر کی نعمتوں کو وہ محسوس کرے، احساس کرے گا، اللہ نے جو نعمتیں اسے دی ہے اس کو محسوس کرے گا تو تبھی جا کر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ جیسے کہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں چپل ٹوٹ گیا۔ تو اللہ سے شکایت کرنے لگا کہ اللہ، نماز پڑھنے چاہیا سو، نماز تیرے سامنے سجدہ کرنے چاہیا ہوں، تیرے سامنے سر جھکانے چاہیا ہوں، تیری بندگی کر کو جاتا ہوں، دیکھے تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کریا نا، میرا چپل توڑ گیا، اب دیکھے تو دھوپ گرمی زیادہ ہے، دھوپ سخت ہے، اب میں کیسا چل کر جاؤں گا، یہ گرمی میں میرے پیروں کو تکلیف ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے راستے میں جب سامنے جا رہا تھا، تھوڑی دور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی لنگڑا آ رہا ہے۔ تو فوراً اس کے دل پر دھچکا لگا کہ میں تو ابھی چپل نہیں ہے بول کر اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہوں، یہاں تو سامنے والا انسان کے پیر ہی نہیں ہے، وہ تو دھوپ میں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، دھوپ میں لنگڑتا ہوا چل رہا ہے، دھوپ میں پریشان ہوتے ہوئے چل رہا ہے، تو میں تو صرف چپل، حالانکہ وہ دوسرا بھی میں مول سکتا ہوں، لیکن یہاں تو پیر ہی نہیں، نہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ پیر مول لیا، ہاتھ گیا تو ہاتھ مول لیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً اس آدمی کو دھچکا لگا کہ میں اللہ سے صرف چپل ٹوٹنے پر شکایت کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس پوزیشن میں نہیں رکھا، کہ میں بھی اگر لنگڑا ہو جاتا تو مجھے بھی اسی طریقے سے چلنا پڑتا، میں بھی اگر اندھا ہو جاتا تو مجھے بھی اسی طرح محسوس کرنا پڑتا۔
تو انسان اگر اپنے اندر غور کر کر شکر احساس کا مادہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو انسان کی زندگی شکر گزار والی بنتی ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس نہیں ہوتا، اپنی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، تو ہمیشہ پوری زندگی ناشکر ہی کی گزرتی رہے گی۔ جب تک انسان دوسروں کو دیکھتا رہے گا تب تک کبھی خوشی انسان کے دل کے اندر محسوس نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ انسان کو احساس ہونی چاہیے، اور اصول بھی یہی ہے کہ دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنی چاہیے۔ دین کے اندر کیا، اگر کوئی انسان ہمارے سے اچھا نماز پڑھتا ہے تو اس کو دیکھے کہ ہمارے سے زیادہ وہ نفل پڑھتا ہے نا، ہمارے سے زیادہ وہ روزے رکھتا ہے نا، ہمارے سے زیادہ وہ عبادت کرتا ہے نا، ہمارے سے زیادہ وہ تسبیح پڑھتا ہے۔ دین کے اندر دیکھنی چاہیے۔ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھنی چاہیے۔ اپنے سے نیچے والے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تو روڈ پر منگلے نہ نیلا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گھر بار تو بھی ہے نا۔ دوسروں کو دیکھے روڈ پر سو رہے ہیں، ہم راتوں کو جا کر دیکھیں تو کتنے سارے لوگ روڈ پر سوئے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ کتنے سارے لوگ جمعہ ہوتے ہی منگلینے والے نکل جاتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ الگ الگ طریقے سے، بہت سارے لوگ تھوڑا ہاسپٹل سے جا کر گزرے تو کتنے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ کئی سارے لوگ ہارٹ ٹوٹے ہوئے، ہارٹ پیشنٹ، کسی کو پائپ لگا کر، کسی کا صحیح معنی میں پیخانہ پیشاب نہیں ہو رہا، کسی کو صحیح معنی میں سانس لینے نہیں ہو رہا، کسی کو صحیح معنی میں کچھ کھانے نہیں ہو رہا۔ ہاسپٹل کو اگر جا کر دیکھیں تو ہم لوگوں کو محسوس ہو جائے گا کہ اللہ کا کتنا سارا احسان، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت سکون کی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دیکھیں مہینوں بھر ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے مچھروں میں سونا پڑتا ہے، ان کے لیے پلیٹ فارم پر سونا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا کہ نالے کے اوپر نیچے ڈرینیج کا پانی جاتا ہو، اوپر سونا پڑتا ہے۔ ایسی حالت بھی انسان کو آ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے نیچے والے کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ نہیں، ہمیں یہاں پر بھی اوپر والے کو دیکھتے۔ ہمارے لوگوں کی زندگی کیا ہے؟ دین کے اندر تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں تو 5 ٹائم تو نماز پڑھتا ہوں، ان تو اصل ایک بھی نماز پڑھتا نہیں۔ اسے سامنے والے کو دیکھتے ہیں، اور سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ میں تو کم سے کم فجر تو پڑھتا ہوں، ایک روز بھی نماز کو برداشت نہیں۔ دین کے اندر ایسا دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھو تو ان گھر بن لیتا ہے، ان بڑی بڑی گاڑیاں لے لیا ہے، ان بڑی بڑی کاریں خرید لیا ہے، کہاں کی پلاٹا مول لیتا ہے، کہاں کی کیا کی مول لیتا ہے۔ اس طرح ہم دنیا کے اندر دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ اصل تو اصول یہی ہے کہ دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک پلک ہے جو ہماری آنکھ کی حفاظت کرتی ہے۔ کوئی چیز لگنے آ جاتی ہے تو فوراً اپنے آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے فائدے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ آنکھ کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، ہوا کے اندر ہوا لگنے کی وجہ سے، ہوا کے اندر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں، بہت سارے وائرس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہوا کو لگتے ہیں۔ تو پلک ایک جھپکنے میں ایسا ایک مرتبہ جھپکتا ہے تو پوروں کو کلین کر کے بازو میں ڈھکل دیتا ہے، پوروں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو ایک پلک کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے نرالے انداز میں بنایا ہے۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کہیں پر جا رہا تھا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کسی طرح اس کے پلکیں کٹ ہو گئی، یعنی آنکھوں کے اوپر جو پلک ہوتا ہے وہ پلک کٹ ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں پلک جب کٹ ہو جاتا ہے تو انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور خوبصورتی تو ختم ہو گئی، سیدھا دیدہ دکھتے رہتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمیشہ اس کے لیے مشین لگا ہوا ہے، وہ مشین کے واسطے، وہ کلین کرنے کے واسطے آنکھ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ وہ مشین آنکھ کو کلین کرنے کے واسطے آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقت لیتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدرت کا اتنا انتظام کیا ہے، بس ایک پلک جھپکے پورے کا پورا کلین ہو گیا۔ ہوا کے اندر کے جو بھی بیکٹیریا آنکھ کو لگی وہ بھی کلین ہو گئی، ہوا کے اندر جو بھی وائرس لگا وہ بھی کلین ہو گیا۔ اس طرح تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلک کے ذریعے ہمارے لیے، آنکھ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی بیکٹیریا وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی کلین ہو جاتی ہے اور اس کو لا کر کونے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے۔ تو دوسری، آنکھوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ آنکھوں کی نعمت، کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس صحیح معنی میں آنکھ نہیں ہوتی، جن کو صحیح اگر کچھ دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتے، کہیں پر اپنا کام کرنا چاہے کر نہیں سکتے، پڑھنا چاہے تو پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے نقصانات آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ قوت گویائی، بولنے کی طاقت۔ اگر کچھ ہونا ہے، پانی ہونا تو آسانی کے ساتھ بول سکتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہونا، کسی کو کچھ بات بولنا، کچھ بات دل کے اندر ہے وہ سنانا ہے تو آسانی کے ساتھ سامنے والے انسان کو بولا جا سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں دیا، تو وہ قوت گویائی جن لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی دل کی بات بھی لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتے، اپنی مراد بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے، کہ اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی جو بھی تقاضے ہیں لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے، بس اشارہ کرتے ہیں، سامنے والا سمجھ گیا تو اللہ کا شکر، نہ سمجھے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی قوت گویائی۔ ساتویں صفت ہمیں چوتھی جو قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں سماعت یعنی سننا۔ آج تو سننا، بہت سارے لوگ، ہمارے حال یہ ہے کہ دوسروں کی بات سننے کے بجائے اپنے کان کو خود خراب کر رہے ہیں، کہ قوت سماعت بہت ہی قیمتی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سم بکم عمی، کہ ہم اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دیا، کیونکہ جو بات سنی جاتی ہے بعض مرتبہ وہ دل تک وہ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ، آج تو ویڈیو کا زمانہ ہے، پہلا زمانہ تھا تو آڈیو کا تھا، تو لوگ جب آڈیو سنتے تھے تو بہت ساری باتیں ان کے دل پر سیدھا اتر جاتی تھی۔ تو یہ قوت کی نعمت، قوت سماعت یعنی سننے کی جو طاقت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے بات آسانی سے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر انسان کو سننے کی طاقت نہ ہو تو دل تک بات نہ پہنچ سکے گی، بات کو سمجھنے میں اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ قوت سماعت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں قوت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، قوت ہاضمہ یعنی پیٹ کا سسٹم، جو ڈائجسٹک سسٹم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے دیا ہے۔ آج دیکھیں ہسپتالوں کے اندر جائے تو ہضم ہونے کے لیے بھی ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو کھایا ہوا نکالنے کے لیے ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے، جیسے کچھ کھایا گیس فارم ہو گیا تو گیس فارم کے لیے گیس کا ٹیبلٹ لیو، اینو ڈال لو، اینو پیو، اس طرح گیس کے دوائی پیو، گیس کے ٹیبلٹ ڈال لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت ہاضمہ اچھا دیا ہے، ہم آسانی کے ساتھ جو بھی کھائیں ہضم ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے حالات کے اندر لکھا ہے، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس آئی، اگر ان سے کچھ نقش وغیرہ لینے کے لیے آئی تھی، یعنی تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آئی تھی، تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ماں جی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو عورت کہنے لگی کہ حضرت 7 سال ہو گئے، آج تک کوئی روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نصیب نہیں ہے، صرف جوس پیتی ہوں تو اور دودھ پیتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی جوس وغیرہ کے علاوہ میں کوئی چیز پی نہیں سکتی، جوس وغیرہ ہی پی سکتی ہوں، روٹی وغیرہ کچھ کھا نہیں سکتی۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی اور کہتی ہے، وہ عورت بتاتی ہے کہ میں روزانہ گھر والوں کے لیے اچھے اچھے لذیذ کھانے پکاتی ہوں، روز چپاتی روٹی وغیرہ پکاتی ہوں، ہر چیز کو میں پکاتی ہوں، لیکن میں خود نہیں کھا سکتی۔ 7 سال ہو گئے روٹی کا مزہ کو دیکھ کر، اگر میں روٹی کھا لیتی تو اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے، یہ حالت میری ہو گئی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ مجھے ایک روٹی کھانے کا یا آدھا روٹی کھانے کا مجھے اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم جو چاہے دل میں جو آئے آرام کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کسی کا پریشانی نہیں ہے۔ جیسے کہ بیماری بہت سارے لوگوں کو ہے، نمک کی بیماری ہے، کسی کو بی پی، کسی کو شوگر، کسی کو الگ الگ بیماریاں ہیں، تو وہ لوگ بھی جو چاہے وہ نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم جو بھی کھائے آرام سے ہضم ہو جاتا ہے، جو بھی کھائے آرام سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی کاٹ کر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد سانس کی نعمت، سانس بھی لینا ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نعمت ہے۔ انسان سانس لیتا ہے، آج دیکھیں آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو سانس کی پریشانی ہوتی ہے، جلدی ذرا زیادہ بھاگے تو ہانپنا آ جاتا ہے، ذرا زیادہ چلے پریشانی ہوتی ہے، سانس لینے میں مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو اندر کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مشین لگانی پڑتی ہے۔ کتنی سارے نقصانات ہوتے ہیں، کتنے ساری پریشانیاں، کتنے سارے خرچے، کتنے ساری مصیبتیں انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس، اور یہ سانس کے ذریعے فائدہ کیا ہے کہ باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے اور اندر کی گندی ہوا باہر آتی ہے، تو اس سے ہوا فریش اندر اللہ تعالیٰ پیوریفائی رکھ کر آرام کے ساتھ انسان کو بنایا ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں آسانی کے ساتھ سانس لینے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی نعمت مکان ہے، خاص مکان اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ کتنے سارے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے کہ محنت کرتے ہیں، کھاؤ نہیں کھاؤ، میں گھر بنانا، میں گھر مول لینا، میں گھر بنانا بول کر اس کے لیے کئی سالوں سال 10 سال 15 سال تک محنت کر کے ایک ایک روپے کو جمع کرتے ہیں۔ اس مکان کو بنانے کے لیے انسان کتنی ساری پریشانیاں، اپنی کتنی ساری قربانیاں دیتا ہے، اپنے کتنے سارے خواہشات کو رکاتا ہے، نہیں میں گھر مول لینا، اس واسطے ذرا اپنا کو گاڑی بعد میں مول لیں گے، میں اپنا کو کپڑے بعد میں مول لیں گے، پہلے مجھے گھر ہونا، اس کے واسطے کئی سارے قربانیاں دیتا ہے۔ کہیں پر جانا ہو، کہیں پر آرام کے ساتھ ٹور جانا چاہتا ہے، لیکن ٹور کو گئے تو 20,000 زیادہ ہو جاتے، نہیں یہ رہے تو میرے بعد میں کسی گھر کے کام میں آ جاتے، اس لیے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ گھر کا ہونا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تندرست رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے، بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے، اور اپنی روزی خود کما کر کھا رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ تو یہ بھی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کتنے سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج جمعہ کا موقع ہوتا ہے تو کتنے سارے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے لوگوں کے سامنے مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے مانگتے پھرتے ہیں، کوئی بیماری کے نام سے جھوٹ بول کر مانگتا ہے، کوئی الگ الگ طریقے سے مانگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہم دینے والے بنتے ہیں۔ تو یہ دینے والے بننا بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح اولاد کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اولاد پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں، تو اس کے لیے وہ قرآنیں پڑھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، الگ الگ طریقے اختیار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ جن کو اولاد نہ ہو ان سے جا کر پوچھے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اولاد کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، جس کے لیے عورتیں کتنی ساری پریشانیاں، یہ ڈاکٹر کرے نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، وہ دوا کھائے تو ہوتا کتے، وہ منت مانگے تو ہوتا کتے، وہ تسبیح پڑھے تو بچے پیدا ہوتے کتے، فلاں درگاہ پر گئے تو بچے ہوتے کتے۔ اس طرح عورت بچے پیدا ہونے کے واسطے کتنی ساری پریشانیاں اٹھاتی ہے، کتنے سارے چیزیں برداشت کرتی ہے، اور کتنے سارے لوگوں کو جہاں پر انسان کو جانا پسند نہیں ہوتا ہے پھر بھی بچوں کے واسطے وہاں پر جاتی ہے۔ تو یہ اولاد کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح
बीवी का होना ये भी एक बड़ी नेमत है, और बीवी भी हो और वो भी हमारी चहीती बीवी हो और वो भी हमारे फर्मा बरदार बीवी हो, तो ये भी एक बड़ी नेमत होती है जिसकी हमें उसकी भी कदरदानी करनी चाहिए। तो इंसान जब इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी है तो उन तमाम नेमतों की कदरदानी करना इंसान पर जरूरी है। अगर इंसान कदरदानी नहीं करता तो अल्लाह फरमाते हैं, अगर इंसान कदरदानी नहीं करता तो फरमाते हैं कि इन अज़ाबी लशदीद, के मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो अल्लाह ताला का अज़ाब क्या होगा? तो अल्लाह फरमाते हैं नंबर 1, हमेशा उसको भूख का डर रहेगा। इंसान जब अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं करता है, तो अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी नहीं करता है, तो अल्लाह ताला उसको हमेशा भूख का डर रखता है। कि क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी ना करने की वजह से हमेशा उसे भूख का डर रहता। यानी भूख का डर, मैं नहीं तो मेरे जोरू बच्चा का क्या होता, उन्हों भक्के रह जाते, उन्हें कौन लापो डालते, उन्हों खाना पीना कैसा, यानी हमेशा उसे भूख का डर रहता है। नंबर 2, नंग का खौफ रहता है, यानी कपड़ों का, यानी मैं नहीं है तो मेरे जोरू बच्चा कौन देखते, मैं कमाई नहीं तो मेरा क्या होता, मैं खाने के डर, हमेशा इंसान को उसका डर रहता है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर लोगों को एक कौम के बारे में मिसाल देते हैं, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमाते हैं कौम के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म की चीजें दी, और इसी तरह कौम सबा के बारे में फरमाते हैं लक़द कान लकुम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि एक कौम थी, उस कौम का नाम कौम सबा है, और वो कौम को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी कि वो अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो आसानी के साथ, धूप भी महसूस नहीं होती, इतने अच्छे इंतजाम के साथ अल्लाह ने उनको रखा है कि एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं तो दोनों तरफ गार्डन लगा हुआ होता है, उस गार्डन के बीच में से लोग आसानी के साथ जाते हैं। तो वो लोग उस नेमत की नाशुक्री करने लगे। गांव को गई जैसा मालूम होना नहीं, ये किधर देखो जंगलात जंगला है, किधर देखो ये झाड़ा है, इस तरह वो लोग नेमत की नाकदरदानी करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उन पर सैलाब को लाया और पूरे बाग को खत्म कर दिया। तो इस तरह अगर इंसान नेमत की नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला उस नेमत को उससे छीन लेते हैं। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ने जो नेमतें दी है उस नेमत की शुक्रगुजारी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे वो छोटी सी छोटी नेमत हो, चाहे वो छोटा मोबाइल ही क्यों ना हो, अगर अल्लाह ने हमें वो नेमत दी है उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह ताला नेमत को बढ़ाएगा, अगर उसकी नाशुक्री करेंगे तो है सो भी उससे झड़ जाता है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है, किताबों के अंदर लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जा रहे थे तो एक आदमी आया और आकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मूसा आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करे कि अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा माल दिया है, कि अल्लाह से रिक्वेस्ट करो कि अल्लाह ताला मेरे माल को कुछ थोड़ा सा कम कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ा और आगे गए तो एक और आगे गए तो एक और फकीर आदमी मिला था। उस फकीर आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं तो अल्लाह से मेरे वास्ते रिक्वेस्ट पेश करे कि अल्लाह ने मुझे एक चीज भी नहीं दी है, अल्लाह से रिक्वेस्ट करे कि मेरे लिए कुछ माल अता फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। तो गए, जाने के बाद अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम जो भी बात करनी थी बात की। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों के रिक्वेस्ट को अल्लाह ताला से बताए। एक आदमी कहता है कि माल कुछ कम कर दे, एक आदमी कहता है कि माल कुछ दे दे। तो अल्लाह ताला ने कहा जो आदमी कहता है कि माल कुछ कम कर दे उससे कहो कि मेरी नाशुक्री करे, जो आदमी कहता है कि मेरा माल कुछ बढ़ा दे उससे कहो कि मेरी नाशुक्री करे, मेरी शुक्रगुजारी करे। ये दो बातें उन्होंने कही, ये अल्लाह ताला ने कही। तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे तो रास्ते में उस आदमी ने, यानी जो पहले फकीर मिला था वो मिला। तो उस आदमी ने पूछा कि क्या मूसा अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा, मैं जो बोला वो दरखास्त करेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने रिक्वेस्ट की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें शुक्रगुजारी करो। तो आदमी कहने लगा अल्लाह क्या दिया को मैं शुक्र करना, जैसे कि आजकल लोग करते हैं अल्लाह क्या दिया को कब देखो रोनास पड़ता है मेरी जिंदगी में, कब देखो परेशानी छे, कब देखो खैस लेतम छे ना, क्या है बोल को शुक्रगुजार करना।
تو اسی طرح وہ آدمی بھی کہنے لگا کہ کیا ہے وہ کرنا کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو بھیجا، اس کے اوپر ایک چادر تھی وہ بھی چلے گئی، یعنی جو ناشکری کرنے کی وجہ سے جو نعمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور آگے گئے تو دوسرا آدمی ملا جو مالدار تھا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا اللہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے جو درخواست پیش کی تھی وہ کی؟ تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ناشکری کرنے کا تمہیں حکم دیتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، مالدار آدمی کہنے لگا اللہ تعالیٰ جب اتنی چیزیں دی ہے تو میں کہیں کو ناشکری کرنا، نہیں میں شکر گزار ہی بنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ بھی سونے کا بنا دیا۔ تو یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں وہ تو معلوم نہیں ہے، بڑی علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے، تو واقعہ یہ ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق اچھی ملتا ہے، بہت ہی اچھا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں انسان جب شکر گزاری کرتا ہے تو نعمتیں بڑھتی چلے جاتی ہے، جب انسان ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں گھٹتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ شکر کا مادہ کیسا پیدا ہوگا؟ نمبر 1، اپنی حالت پر غور کرنے سے شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ دوسرے سے انسان جب تک کمپیئر کرتا رہے گا، اپنے سے اوپر والے سے جب تک کمپیئر کرتا رہے گا، کبھی بھی شکر کا مادہ انسان کو پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے حالت کے اندر غور کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تو مجھے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ یا نہیں، تو انسان کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ دوسرے سے کمپیئر کرتا رہے گا کہ ان بڑی گاڑی لیا میں چھوٹی گاڑی میں چھے، ان بڑا گھر بن لیا میں چھوٹے گھر میں چھے، بول کر کمپیئر کرتا رہے گا تو کبھی بھی شکر کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اور دوسری چیز ہے لسان شکری، اور یہ شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر زبان کے ذریعے، جیسے کوئی بھی نعمت ملی الحمدللہ بولا، جب انسان الحمدللہ بولتا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا میں نے کپڑا پہنا ہو تو کپڑے پہنتے ہوئے دعا پڑھ لیا تو شکر ادا ہو گیا، یا کم سے کم الحمدللہ پڑھ لیا تو بھی شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کھانا کھا لیا تو اس کے بعد الحمدللہ پڑھا تو بھی شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو نعمت کے بعد الحمدللہ پڑھی جاتی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ دوسرا بدنی شکر، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بندے پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے میرے بندے کو اتنا مال دیا تو ان پہنتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اچھا مال دیتے ہیں، اچھا پیسہ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کب دیکھو وہ پرانے کپڑے، وہ پھٹے کپڑے، وہ بوسیدہ کپڑے انسان پہن کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو اتنا سب بھی میں دیا نا، ان پین کو رکھا ہے یا نہیں، پین کو پھرتا ہے یا کنجوسی کرتے پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب انسان بدنی طور پر ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے شمار ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کو بدنی طور پر بھی شکر گزار بننی چاہیے اور زبانی طور پر بھی شکر گزار بننی چاہیے، اور دوسروں کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنی چاہیے۔ جیسے انسان دوسروں کا جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکر اور بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ مثلا کوئی اچھے موقع پر ہماری مدد کرتا ہے، کبھی پریشانی کی حالت میں کبھی کوئی انسان مدد کرتا ہے تو ہم اسے بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس انسان احسان کرنے والے کو کبھی بھی نہیں بھولتے کہ فلاں بندے نے فلاں ٹائم جب مجھے پیسے سخت ضرورت تھی تو اس انسان نے میری مدد کی۔ تو دنیا کے اندر کوئی انسان احسان کرتا ہے تو اس کا شکر گزار بن کر رہتے ہیں، اس کا احسان مانتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔